الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ قیامت کے امتحان نامی رسالے میں امیر اہل سنت نے مجمع الزوائد حدیث نمبر 17022 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو گدا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے اس سلسلے میں شرکت کی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ قیامت کے سو نام، یہ ایسا عظمت والا دن ہے، نہیں ایک دن آئے گا یہ دنیا فنا ہو جائے گی، چاند سورج زمین آسمان سب فنا ہو جائیں گے، اور جو بھی لوگ مر جائیں گے ان سب کو پھر اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، ظالم سے مظلوم کا حق لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مختلف نام ہیں اور قرآن پاک میں مختلف پاروں میں مختلف صورتوں میں اس کا بیان ہے۔ تو قرآن پاک میں قیامت کے مختلف نام ذکر کیے گئے۔ ایک نام ہے یوم لا ریب فیہ، وہ دن جس میں کوئی شبہ نہیں۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو وہ دن جس میں کوئی شبہ نہیں، یوم لا ریب فیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا حساب یا جزا کے واسطے۔ اور یاد رہے، جس کو قیامت کے قیام میں شک ہوا وہ مسلمان نہ رہا، اس دن کا انکار کفر ہے۔ قیامت کو قرآن میں فیصلے کا دن بھی کہا گیا، یوم القضاء۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 93 میں بھی کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے۔ کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے والوں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو جہنم میں عذاب فرمائے گا۔ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ اس کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اللہ اکبر۔ جنت کی 2 چابیاں، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 78 پر ہے، حدیث نمبر 4203، ابن ماجہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی اولین و آخرین کو قیامت کے اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی یعنی ندا کرنے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا یہ ندا کرے گا کہ جس شخص نے اللہ عز و جل کے لیے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا تھا تو وہ اس کا ثواب بھی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالی شریک سے بے نیاز ہے۔ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے فیصلے کا دن، یوم الحکم۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ تو قیامت کے دن کا ایک نام فیصلے کا دن ہے۔ ہر جاندار کا فیصلہ ہوگا، یہاں تک کہ جانوروں کا بھی فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی جانور نے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی، اس کا فیصلہ کیا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ظلم کا انجام رسالے کے صفحہ نمبر 9-10 پر حدیث پاک تحریر فرماتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 2582، سید عالم، شفیع امم، شہنشاہ امم، سراپا جود و کرم، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے تو ہر صورت میں قیامت میں ادا کرو گے، یہاں دنیا میں مال سے، آخرت میں اعمال سے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے، دنیا ہی میں ادا کر دو ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ مرآت جلد 6 صفحہ 674 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، جانور اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، مگر حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے مسند امام احمد حدیث نمبر 8401، حتی الذرۃ من الذرہ، یہاں تک کہ چیونٹی سے، کیڑی سے چیونٹی کا یعنی کیڑی کا عوض لیا جائے گا، چیونٹیوں کا بھی آپس میں بدلہ کروایا جائے گا قیامت کے دن۔ فیصلے کا دن، یوم الحکم۔ سب سے پہلے فیصلہ کون سا ہوگا قیامت کے دن؟ کس کیس کا فیصلہ ہوگا؟ سنیے، جو ناحق خون کرتے ہیں، بڑی بدماشیاں کرتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈراتے دھمکاتے خون ریزیاں کرتے ہیں، سنیں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6878،
رسول پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 403، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ نادان جو ناحق مال دبا لیتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں اور چٹھیاں بھیج کر دھمکیاں دے کر رقموں کا مطالبہ کرتے ہیں، قیامت کے روز یہ بدماشی مشکل میں ڈال دے گی، مصیبت میں ڈال دے گی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو کیا کریں گے؟ قرۃ العیون میں حضرت سیدنا فقیہ ابو اللہ سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل فرماتے ہیں بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ بروز قیامت ہو ایسی عنایت، بروز قیامت ہو ایسی عنایت، بروز قیامت ہو بروز قیامت ہو ایسی عنایت، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی۔ تو قیامت کے 100 ناموں میں سے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے فیصلے کا دن، یوم الحکم۔ تو حقوق دنیا میں ہی ادا کر دیں مال سے، قیامت کے روز مال تھوڑی ہوگا، درہم تھوڑی ہوگا، دینار تھوڑی ہوگا، سونا چاندی تو نہیں ہوگا نا، اعمال کا معاملہ ہوگا، اعمال دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تنبیہ المغترین حضرت سیدنا احمد بن حرب علی رحمت الرب فرماتے ہیں کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ اور حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علی رحمت اللہ الکوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے، جو حقوق العباد کو تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے۔ نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں دل آزاریاں کی گئیں، حق تلفیاں کی گئیں، اور یوں قیامت کے دن مظلوم اور دکھیارے فائدے میں رہیں گے۔ تو قیامت کے روز ایسا شخص مفلس ہوگا، نادار ہوگا جو نیکیاں لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکوٰۃ لے کر گیا، تلاوت لے کر گیا، دینی خدمات لے کر گیا، مگر حقوق العباد کی تلفی کے باعث اس کی نیکیاں اوروں کو دے دی جائیں گی، اور اوروں کے گناہ اگر اس کے سر پہ ڈال دیے گئے تو یہ مفلس و نادار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عافیت عطا فرمائے اور حقوق العباد کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت
کہ 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الوزن، نامہ اعمال تلنے کا دن، نام اعمال تولے جائیں گے۔ اس کا ذکر پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں ہوتا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔ اس کے تحت لکھا ہے اس طرح کہ اللہ عز و جل ایک میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان دکھائی گئی اور آپ علیہ السلام نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی تو عرض کیا یا رب عز و جل، کس کا مقدور ہے کہ ان پلوں کو نیکیوں سے بھر سکے؟ ارشاد ہوا کہ اے داؤد علیہ السلام، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے، جو مشرق و مغرب کی وسعت سے زیادہ بڑا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کے پلے بھاری ہوئے، اس کے تحت خزائن العرفان میں ہے نیکیاں زیادہ ہوئیں وہی مراد کو پہنچے۔ تو قیامت کو یوم الوزن، نام اعمال تولنے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ کس لیے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کے وزن کرنے کے لیے میزان قائم فرمائے گا، نیک اور بد اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال کی بھی مختلف شکلیں ہوں گی۔ میزان قائم کیا جائے گا اور بہت سے خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے بے وزن کیے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان میں سے کرے جو بے حساب بخشے جائیں گے، جن پر خدا کا فضل ہوگا وہ بے حساب بخشے جائیں گے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، احیاء العلوم جلد 4، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور وزن کیے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا خود وزن کرو اور بہت بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، شدت کے حساب سے پہلے راحت کے وقت میں اپنے نفس کا احتساب کرو۔ دعوت اسلامی والوں کو اور ساری امت مصطفیٰ کو امیر علیہ سنت نے نیک بننے کا نسخہ دے دیا، اپنا حساب کرنے کا طریقہ دے دیا مدنی انعامات کی صورت میں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات، اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، جامعات کے طلباء و طالبات کے لیے بھی ہیں، خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، سب کے لیے، کہ روز اپنا محاسبہ کریں، روز محاسبہ کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمت فرمائیے، مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ لے لیجئے، اس کو پڑھیے۔ آج حساب کریں گے، اللہ کی رحمت ہوئی تو بے حساب بخشے جائیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ آمین آمین بجاہ نبی امین۔ قیامت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، 100 سے زائد نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ یوم مشہود، حاضری کا دن،
یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر